بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے اب ایک تازہ کام کیا ہے، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ DW جو کہ جرمن میڈیا ہاؤس ہے اس پر ایک کالم لکھا ہے، یعنی DW کی ویب سائٹ پر یہ کالم اویلیبل ہے، اس کا پورا متن میرے سامنے ہے اور میں انہی کے الفاظ میں وہ سارے کا سارا کالم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب حامد میر صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کس سے کیا گلہ کر رہے ہیں، آگے کا ان کا کیا پلان ہے اور ان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے اس کالم کا عمران خان کا مکہ، عمران خان کا مکہ، اور اس پہ تاریخ ہے جناب 30 جون 2021 کی۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں یہ نومبر 2007 کا قصہ ہے۔ پاکستان کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی، تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی، لیکن میں نے جیو نیوز کے لیے اپنا ٹی وی شو کیپٹل ٹاک بند نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے سڑکوں اور چوراہوں پر یہ شو کرتا اور پھر اسے سیٹلائٹ پر نشر کیا جاتا۔ اس طرح یہ شو پاکستان سے باہر ناظرین تک پہنچ جاتا تھا۔ اس چھاپا مار صحافت کی خبر سے CNN کو جب وہ لکھتے ہیں کہ اس چھاپا مار صحافت کی خبر CNN کو ملی تو اس امریکی نشریاتی ادارے نے ہمارے روڈ شو کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ نشر کی۔ یہ رپورٹ نشر ہوئی تو عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ان دنوں وہ انڈر گراؤنڈ یعنی روپوش تھے، پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی تھی، لیکن وہ مجھے انٹرویو دینا چاہتے تھے۔ ان کی پارٹی کے ایک رہنما میاں محمود الرشید نے مجھے لاہور بلایا اور پھر بہت سی گاڑیاں بدل بدل کر مجھے عمران خان تک پہنچا دیا گیا۔ عمران خان نے اس انٹرویو میں مجھے پولیس کے چھاپوں سے فرار کی پوری کہانی سنائی۔ جب یہ کہانی سیٹلائٹ پر نشر ہوئی تو مشرف حکومت نے ایک مفرور کے انٹرویو کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سیٹلائٹ پر جیو نیوز کی نشریات بند کرنے کا جواز بھی تلاش کر لیا۔ کچھ دنوں بعد عمران خان پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گرفتار ہو گئے اور انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت درج مقدمے میں جیل بھیج دیے گئے۔ چند دنوں میں ان کی ضمانت ہو گئی۔ وہ سیدھے اسلام آباد آئے اور آپ پارا مارکیٹ میں پرانے پریس کلب کے باہر روڈ شو میں بیٹھے اور آزادی صحافت اور آئین کی بالادستی کے حق میں گفتگو کرنے لگے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب عمران خان مکہ لہرا کر کہتے کہ میڈیا کی آزادی کے بغیر جمہوریت فروغ نہیں پا سکتی تو مجمع میں کھڑے احمد نورانی زور زور سے نعرے لگواتے، لے کے رہیں گے آزادی۔ اب آپ 2007 سے 2021 میں آ جائیں، عمران خان کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالے 3 سال ہونے والے ہیں اور ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 139ویں نمبر سے 145ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ مشرف دور میں مجھ پر صرف ٹی وی سکرین پر نمودار ہونے پر پابندی تھی، لیکن میں اخبار میں لکھ سکتا تھا۔ عمران خان کے دور میں مجھ پر ٹی وی کے ساتھ ساتھ اخبار میں لکھنے پر بھی پابندی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے حامد میر صاحب سے کہ جی یہ پابندی تو ان کے ادارے نے یعنی جیو نے جنگ نے لگائی ہے، ان سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ آگے اور دلچسپ بات ہے، خود لکھتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرف دور میں مجھ پر پابندی پیمرا کے ذریعے لگائی گئی تھی، لیکن عمران خان کے دور میں پابندی لگانے کے لیے پیمرا یا کسی عدالت کے حکم کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اب مجھ پر لگائی گئی پابندی کا 1 ماہ پورا ہو گیا ہے، لیکن اس دوران عمران خان کے وزراء بڑے اعتماد کے ساتھ یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا مکمل آزاد ہے۔ یاد کیجئے جولائی 2019 میں سابق صدر آصف علی زرداری کا میں نے جیو نیوز کے لیے انٹرویو کیا تھا۔ یہ انٹرویو جیسے ہی نشر ہونا شروع ہوا تو اچانک اسے جیو نیوز کی سکرین سے غائب کر دیا گیا۔ اس وقت ڈاکٹر فردوس عاشق امان وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو اس لیے روکا گیا کیونکہ آصف علی زرداری چند زیر سماعت مقدمات میں نامزد ملزم ہیں۔ پیمرا نے وضاحت کی کہ یہ انٹرویو رکوانے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ جب یہ انٹرویو رکوایا گیا تو میں نے وفاقی وزراء اسد عمر، شفقت محمود اور شیریں مزاری کو یاد دلایا کہ سن 2014 میں دھرنے کے دوران آپ پر قائم ہونے والے مقدمات ختم نہیں ہوئے۔ ان مقدمات میں عمران خان اور عارف علوی بھی ملوث کیے گئے تھے، لہٰذا آپ سب بھی ملزمان ہیں، تو پھر آپ لوگ ٹی وی پر کیوں آتے ہیں؟ ہمارے ان دوستوں نے یہ اعتراض نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن بعد مریم نواز کی پریس کانفرنس نشر کرنے پر 21 ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ چینل 24
اب تک ٹی وی اور کیپٹل ٹی وی کو کیبل پر بند کر دیا گیا۔ پچھلے 3 سال میں چینل 24 3 مرتبہ بند کیا گیا، جس میں سب سے لمبی بندش 100 دن کی تھی۔ مارچ 2020 میں جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو نیب نے ایک شکایت کی تصدیق کے لیے بلایا اور قید کر لیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ کو ایک 3 اشرے پرانے کیس میں 8 ماہ تک قید میں رکھا گیا اور ان کی رہائی سپریم کورٹ کے ذریعے عمل میں آئی۔ اب حامد میر صاحب سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جی پھر اس میر شکیل الرحمان سے آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں نکالا اور کیوں آپ کا شو بند کیا، یا شو تو چل رہا ہے نہیں، آپ کو کیوں نکالا، اور جنگ گروپ سے آپ کو کیوں نکالا۔ تو ان کے بارے میں جب آپ یہ لکھ رہے ہیں تو انہی سے شکوہ کریں، ان سے گلہ کریں کہ وہ آپ کو پوری ایکسپلینیشن دیں، نہیں تو آپ ان پر مقدمہ کریں کہ انہوں نے آپ کو بلا وجہ نکالا ہے، غلط نکالا ہے، یہ آپ کا حق پھر بنتا ہے۔ اچھا آگے حامد میر صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت کے 3 سال میں ایف آئی اے کے ذریعے درجنوں صحافیوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ ایک دن مجھے ایف بی آر کے ذریعے نوٹس ملا کہ آپ کے پاس دبئی میں ایک گھر ہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ جب میں نے شور مچایا کہ پاکستان سے باہر میری کوئی جائیداد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بینک اکاؤنٹ، تو ایف بی آر نے یہ نوٹس واپس لے لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے اپریل میں جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مئی 2020 سے اپریل 2021 تک پاکستان میں صحافیوں پر 148 حملے ہوئے۔ پچھلے سال اس عرصے میں 91 حملے ہوئے تھے۔ یوں صرف ایک سال میں صحافیوں پر حملوں میں 40% سے زائد اضافہ ہوا۔ سب سے زیادہ حملے اسلام آباد میں ہوئے، اس لیے فریڈم نیٹ ورک نے اسلام آباد کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر قرار دیا۔ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد اسد علی طور پر اسلام آباد میں حملہ ہوا۔ حملہ آوروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے۔ ان حملہ آوروں کا ایک چوتھا ساتھی اسد علی طور کی رہائش گاہ کے باہر سڑک پر کھڑا تھا، اس کی بھی فوٹیج مل گئی، پھر بھی ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ حیرت ہے کہ لاہور میں بم دھماکے کے ملزمان 4 دن میں گرفتار ہو گئے، لیکن اسد علی طور کے گھر میں گھسنے والے 4 ہفتے بعد بھی نہ پکڑے گئے۔ عرض صرف یہ کرنا تھا کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے بجٹ پاس کرا لیا ہے اور اپوزیشن کو تتر بتر کر دیا ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح میڈیا اور عدلیہ کو بھی فتح کرنا چاہتے ہیں۔ شاید وہ پاکستان کو چین بنانا چاہتے ہیں جہاں صرف ایک ہی سیاسی پارٹی ہے۔ اگر وہ پاکستان کو چین بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک خطرناک سوچ ہے۔ چین کے ساتھ دوستی تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن چین کا نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ فی الحال عمران خان کے دور میں اسلام آباد صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر قرار پایا ہے، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ میڈیا اور عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش تحریک انصاف کو پاکستانیوں کے لیے خطرناک ترین جماعت بنا سکتی ہے۔ جب بھی مجھے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پر پابندی کب ختم ہوگی تو مجھے عمران خان کا وہ مکہ یاد آ جاتا ہے جو وہ کبھی میرے روڈ شو میں لہراتے تھے اور آزادی صحافت کے حق میں تقریریں کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ آزادی صحافت کے منہ پر بار بار رسید ہو رہا ہے، لہٰذا میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ مجھ پر لگائی گئی پابندی کب ختم ہوگی۔ تو جناب شروع میں حامد میر صاحب آپ کو پتہ ہے اداروں کے خلاف بھی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں معافی نہیں مانگوں گا، پھر ایک معافی نامہ بھی سامنے آیا، اس پر ان کے دستخط بھی تھے، پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ پریس کلب کے حوالے سے مانگی ہے، میں نے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مانگی۔ اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اس طرح ذکر نہیں ہے، براہ راست عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح لگتا ہے کہ بیچ میں آئیں، سفارش کریں، جنگ جیو گروپ سے کہیں کہ جی ان کو واپس لیا جائے، تو یہ ایک فوکس لگ رہا ہے۔ تو اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ شروع میں دیکھا احتجاج بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ وہ بات نہیں رہی۔ تو لگ رہا ہے کہ حامد میر صاحب جو ہیں اس بارے میں شدید پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی ان کی آواز، کوئی میڈیا میں بات، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اب انہوں نے جرمن میڈیا میں یہ لکھا ہے اور اس پر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ان کی آواز اب پہنچے، تو یہ اب وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا لگ رہا ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، اب ان کا ٹارگٹ عمران خان ہے۔ تو کیا اب عمران خان صاحب کچھ کریں گے حامد میر کے لیے؟ اب جبکہ ان کا ادارہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ ادارہ جو ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر الزام لگا تو اس ادارے کو پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ سب کچھ اس ادارے نے بھی برداشت کیا، لیکن آج وہ ادارہ ان کو نکالتا ہے تو اس پر بھی اعتراض ہے، وہ ان کو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہے لیکن اس سے بھی مطمئن نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب اس پر کیس کرتے ہیں یا اسی طرح عمران خان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے، ان کے خلاف لکھتے رہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی وہ بیچ میں آ کر حل کریں۔ آپ کی اس کالم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔